اسامہ سپیکس میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک انسان جو خود کو خدا کی سیوا میں لگانا چاہتا تھا اور ایک پادری بن کر اپنے دھرم کی سیوا کرنا چاہتا تھا، وہ انسان آگے چل کر خود کو ہی خدا بنا بیٹھا، اور وہ بھی ایسا خدا نہیں جس سے انسانوں کا بھلا ہو، بلکہ صرف ایسا خدا جس کو صرف اس بات کا گھمنڈ تھا کہ وہ اس دنیا کا سب سے شکتیشالی انسان ہے، اور وہ بھی اتنا کہ جب اس نے اپنی شکتی کا استعمال کیا تو کروڑوں لوگوں کی جان چلی گئی۔ دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیا کے سب سے بڑے اس دانا شاہ کی، جس کا نام ہٹلر تھا، جس کو لوگ اب محاوروں اور گالی کی طرح استعمال کرتے ہیں، اس آدمی کے لیے جو کسی کے ساتھ بہت برا برتاؤ کرتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ پادری بنتے ہوئے ایک آدمی ہٹلر بن بیٹھا اور 20ویں صدی کی سب سے بڑی جنگ کا کارن بنا۔ تو آپ بندے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے آخر تک۔ تو شروع کرتے ہیں 20ویں صدی کے سب سے خطرناک انسان کی کہانی۔ تو دوستو، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 20 اپریل 1999 سے، جب آسٹریا میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا پورا نام ایڈولف ہٹلر رکھا جاتا ہے۔ جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کا دل چرچ اور اس سے جڑے کاموں میں لگنے لگتا ہے۔ یہیں اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ وہ بڑا ہو کر ایک پادری بنے گا۔ اس کی شروعاتی پڑھائی کے بعد اس کو آسٹریا کے شہر وینا بھیج دیا گیا۔ 17 سال کی عمر میں اس کے باپ کی موت ہو گئی، جس کے بعد ہٹلر نے ایک آرٹ سکول میں ایڈمیشن لے لیا۔ وہاں سے پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ہٹلر پوسٹ کارڈ بنانے لگا اور اسی کام سے اس کا گزر بسر ہوتا تھا۔ اسی دوران ہٹلر کے من میں یہودیوں کے خلاف نفرت بھنکنے لگتی ہے۔ اب دور آتا ہے پہلی جنگ کا۔ پورے یورپ میں ایک بھاری جنگ چھڑ جاتی ہے، جہاں ہٹلر کو موقع ملتا ہے یہودیوں کے خلاف بھری ہوئی نفرت کو باہر نکالنے کا، اور وہ فرانس کے خلاف لڑائی میں جرمن سینا میں بھرتی ہو جاتے ہیں۔ لیکن جنگ میں ملی ہار کی وجہ سے اس کا غصہ اور بھی بڑھ جاتا ہے اور وہ سینا چھوڑ دیتا ہے۔ سینا چھوڑنے کے بعد ابھی اس کے دل سے غصہ کم نہیں ہوا، اور اس نے 1919 میں اپنے اندر بھری نفرت کو نیا آغاز دینے کے لیے نازی پارٹی کو جوائن کر لیا۔ اس پارٹی کا مقصد یہودیوں سے سارے ادھیکار چھیننا تھا، کیونکہ ہٹلر نے ایسی تقریر یعنی دعویٰ کیا تھا کہ جرمنی کی پہلی جنگ میں ہار کی وجہ یہودی ہیں، اور لوگوں نے بھی اس بات کو مانا۔ جرمنی کی ہار کو لے کر ہٹلر کے اندر جو نفرت تھی وہ ہزاروں جرمنی لوگوں کی سوچ سے میل کھاتی تھی۔ پھر ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ ہٹلر کے ساتھ آنے لگتے ہیں، اور ہٹلر کی پارٹی میں جو لوگ ہٹلر کے ساتھ جڑتے ہیں ان کے اندر جرمنی کی خاطر کچھ بھی کر گزرنے کا ایک انوکھا جنون دیکھنے کو ملتا ہے۔ پہلی جنگ کے بعد جرمنی بالکل کمزور ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ترقی رک سی گئی تھی۔ اسی دوران ہٹلر نے اپنے سارے باشندوں کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ ہمیں پہلے کسی طرح اپنی معیشت پر کام کرنا چاہیے اور اس کو بہتر بنانا چاہیے۔ جس ہٹلر کو کوئی جانتا نہیں تھا، وہ 1922 آتے آتے پوری جرمنی کا ایک ایسا چہرہ بن جاتا ہے جس میں لوگوں کو ایک بہترین لیڈر نظر آنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس کو لوگوں کی بڑی تعداد کی حمایت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ ہٹلر نے نازی پارٹی کے پرچار کے لیے سماچار پتروں کو چنا اور اس نے اسی کے مدھم سے لوگوں تک اپنی بات پہنچانا جاری رکھا۔ نازی پارٹی کے بعد اس نے اپنی ایک سینا بنانے کے بارے میں بھی سوچا اور بنا بھی ڈالی تھی، جس کو اس نے نام دیا نازی سینا کا۔ اب ہٹلر کا جو مقصد تھا وہ تھا جرمنی میں خود کو پاور میں لانے کا، جس کے لیے اس نے 1923 میں جرمن سرکار کو اکھاڑ پھینکنے کا ارادہ کیا، جس میں وہ کامیاب تو نہ ہو سکا۔ 20 فروری 1924 کو ہٹلر پر غداری کا مقدمہ چلایا جاتا ہے اور اس کو 5 سال کی قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ ہٹلر کو کل 13 مہینوں تک قید میں رکھا گیا، اور یہیں جیل میں انہوں نے ایک کتاب مین کیمپ لکھی تھی۔ ہٹلر نے اپنی کتاب ان 16 شہیدوں کو اعزاز کے طور پر دی جنہوں نے دیش کی ایکتا کے لیے جنگ لڑتے ہوئے اپنے ہی دیش کے سینکوں کی گولیوں کا سامنا کیا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ آرے جاتی سبھی جاتیوں سے بہتر ہے اور جرمن آرے ہیں، اس لیے ان کو جنگ کو ختم کرنا چاہیے۔ وہ جرمن نسل کو دوسری سبھی نسلوں سے بہتر مانتے تھے۔ اب جیل سے نکلنے کے بعد اس کو اپنی بات کو لوہا بنانے کی ضرورت تھی۔ اس وقت تک دیش کی معیشت بھی سنبھل گئی تھی۔ وہ ایسا کرنا چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ سے خود کو جرمنی کا سب سے شکتیشالی لیڈر بنا سکے۔ پھر اس کو موقع ملا 1929 کو، جب پھر سے جرمنی کے اسٹاک ایکسچینج کی حالت خراب ہو گئی اور ترقی کی گاڑی پٹری سے اترنے لگی۔ اس چیز کا فائدہ اٹھا کر وہ پھر سے لوگوں میں مقبول ہو گیا
اس کے بعد اس نے یہ فیصلہ لیا کہ وہ چناؤ لڑے گا۔ خیر 1932 کے چناؤ میں تو اس کو خاص کامیابی نہیں ملی، لیکن اگلے ہی سال اس کو جرمنی کا چانسلر بننے سے کوئی نہیں روک سکا، اور پھر اس کے بعد شروع ہوا ہٹلر کا وہ دور جس کے بارے میں سن کر لوگ آج بھی ڈر جاتے ہیں۔ پاور میں آنے کے بعد اس نے کمیونسٹ پارٹی کو بحال کر دیا اور پھر شروع ہوا یہودیوں کے خاتمے کا ایک نیا دور۔ جیسے ہی جرمنی کے صدر کی موت ہوئی، ویسے ہی ہٹلر اپنے آپ کو وہاں کا صدر نامزد کر دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جرمنی میں جو بھی ہوگا وہ ہٹلر کی اجازت سے ہوگا۔ یہ وہی دور تھا دوستو جب ہٹلر نے گیس چیمبر بھی بنوایا تھا، اور شاید آپ کو بھی گیس چیمبر کی دردناک سچائی پتہ ہوگی، لیکن اس کے بعد بھی ہٹلر نہیں مانا، یہاں تک کہ اس نے اپنی سینا بڑھانے کے لیے پورے دیش میں سینا ٹریننگ شروع کروا دی، جس میں بچوں کو بھی حصہ لینا پڑتا تھا۔ یہاں سے جب بات آتی ہے دوسری جنگ عظیم کی، تب بھی جس شخص کا چہرہ سب سے پہلے بن کر سامنے آتا ہے تو وہ ہے ہٹلر۔ جب جرمنی کی نازی سینا نے یورپ کے شہروں پر حملہ کرنا اور انہیں اپنے قبضے میں لینے کا کام شروع کیا تو انہیں مجبوراً جرمنی کے خلاف مورچہ کھولنا پڑا۔ اس طرح کئی شہروں نے ہٹلر کے خلاف اپنے مورچے کھول دیے، جس کے بعد اس کی سینا کمزور پڑنے لگی، اور عالم تو یہ ہو گیا کہ اب ہٹلر کو لگنے لگا کہ اب وہ مارا جائے گا، اس لیے اس نے خود کو ایک بنکر میں بند کر لیا، جہاں ساتھ میں اس کی گرل فرینڈ بھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی گرل فرینڈ سے شادی کر لی تھی، لیکن شادی کے اگلے دن ہی سب کچھ ختم ہوتا دیکھ کر ہٹلر نے خود کو دشمن کے حوالے نہ کرنے کی ٹھان لی اور خود کو گولی مار لی، اور اس طرح سے دنیا کے سب سے خطرناک دانہ شاہ ہٹلر کا خاتمہ ہو گیا۔ جب انسان اس گھمنڈ سے بھر جاتا ہے دوستوں کہ وہ اس دنیا کا سب سے شکتیشالی انسان ہے، تب اس انسان کی بربادی ہوتی ہے یا پھر اس دنیا کی۔ لیکن یہاں تو دونوں ہی ہوا، جو شاید کبھی بھی ہونا نہیں چاہیے تھا۔